अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल आमिसा नावल में आपकी होस्ट हामिसा फातिमा नावल लेकर आई हैं तेरी दीवानगी। बहुत ही हार्ट टचिंग नावल है लिसनर्स। एक्सट्रीम रूड हीरो के साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के एपिसोड बहुत इमोशनल हार्ट टचिंग होने जा रही है, तो हैं आज के एपिसोड की जानिब। जेल से निकल कर इब्तिहाज सबसे सीधा सुलेन से मिलने ही गया था, जहां उसे गुलशन आरा के बारे में बताना था। वो पाशा से पहले ही सुलेन के हवाले से एक खबर ले चुका था। उसने जेल में हर पल सुलेन को याद किया था। उसका एहसास ही था जिसने उसे टूटे फूटे शख्स को संभाले रखा था। बाहर आकर उसने यही सोचा था कि सुलेन से दूर ही रहेगा, क्योंकि वो एक कातिल था। सुलेन ये असली जान लेने के बाद कभी भी उसके साथ न रहती, मगर सुलेन से दूर रहना भी उसके लिए बहुत तकलीफ देता। दूसरी बात जो कि सुलेन से निकाह करने की वजह बनी थी, वो थी कासिम का साया की तरह सुलेन के साथ रहना। इब्तिहाज सुलेन पर ऐसे लोगों का साया भी नहीं पड़ने देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी हर हकीकत पर से पुश डालते सुलेन को अपना लिया था। यह एहसास इतने सालों से तड़पते उसके दिल में रोशनी भर गया था कि उसकी ज़िंदगी की वाहिद खुशी सुलेन हबीब सिर्फ उसी की थी, और उसके होते कासिम और गुलशन आरा सुलेन का बाल भी बीका नहीं कर सकते थे। इब्तिहाज सुलेन को अपनी सारी हकीकत बताना चाहता था, मगर उसे डर था कि कहीं सुलेन उसे नफरत न करने लग जाए, इसलिए हर बार ये इरादा तर्क कर देता था। पहले वो सुलेन को बहुत प्यारा सा और एतबार देकर अपना बनाना चाहता था, ताकि सुलेन चाह कर भी उससे दूर न जा पाए। मगर कासिम ने झूठ सच का मिलाप करते हुए जो हकीकत सुलेन के सामने रखी थी, और सुलेन जिस तरह एक लफ्ज़ भी पूछे बगैर उसे छोड़कर चली गई थी, उन सब ने इब्तिहाज लगारी को सुलेन की मोहब्बत में डूबे उस नरम खोश शख्स से वापस बेहिसी और वहशतनाक इब्तिहाज लगारी में बदल दिया था। अब सुलेन ही थी जो अपनी मोहब्बत से उसे ठीक कर सकती थी, मगर सुलेन उसकी दिली कैफियत से अनजान उसकी जानिब बढ़ने की रवादार भी नहीं थी। सुलेन के इतने बार ट्राई करने के बाद उसका आखिरकार कासिम से कांटेक्ट हो ही गया था। मैम, मुझे पहले दिन से वो शख्स मशकूक लगा था। वो जानता था मेरे आपके साथ होने की वजह से उसका प्लान कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए उसने पहले मुझे आपसे दूर किया। मैम, वो बहुत शातिर और पावरफुल है, उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा, मगर आप फिक्र मत करें, मैं हर हाल में आपका साथ दूंगा। हबीब अंकल से वादा किया था मैंने कि किसी भी प्रॉब्लम में आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। कासिम गुलशन आरा के पढ़ाए गए सबक के मुताबिक सुलेन को अपने प्लान में इस्तेमाल करने के लिए उसके गिर्द लफ्ज़ों का जाल बुनने लगा, जिसमें सुलेन आराम से फंस भी गई थी। मैं उस शख्स पर ट्रस्ट करने में अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। ऐसे बेरहम और सफाक इंसान के साथ मैं अब एक पल भी नहीं गुजारना चाहती। कासिम, आप प्लीज़ मुझे कुछ करके यहाँ से निकलवाएं। ये अल्फाज याद करते सुलेन कि फिर से उसके साहिर का तलिस्मा उसे अपनी लपेट में लेकर बेबस न कर दे। आप फिक्र न करें, मैं कुछ करता हूँ, और ये ध्यान रखिएगा कि आपके शोहर को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए मैं आपसे कांटेक्ट में हूँ। कासिम अभी भी इब्तिहाज की पिछली पटाई नहीं भूला था, इसलिए उसे हदायत देता बोला था, जिस पर सुलेन इस बात में साफ जवाब देते फ़ोन बंद कर गई थी। वो बहुत नरम दिल की मालिक थी, उसे किसी से भी रूड ये इख्तियार नहीं करना चाहिए था। उसे डर था कि वो कहीं दोबारा इब्तिहाज के बेकावे में ना आ जाए, इसलिए वो कासिम की मदद लेते यहाँ से निकलना चाहती थी, ताकि बाहर निकलकर इब्तिहाज के खिलाफ प्रॉपर केस करके उससे उसके गुनाह की सजा दिलवा सके। साहब, मैं आपको सब कुछ बताने के लिए, मगर आप वादा करें कि आप उसके बाद हुमायूं सर और शैला मैडम के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। पहले ही उन दोनों के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। फजीला जुरैन को सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उस पर एतबार भी नहीं कर पा रही थी। मैं वादा नहीं कर सकता, मगर कोशिश करूंगा, मुझे जल्द अज जल्द सच जानना है। जुरैन के साथ अल्फाज पर फजीला बोलना शुरू होगी, मगर जैसे जैसे इंकिशाफ करती जा रही थी, जुरैन के माथे के शीरीनों में इजाफा होता जा रहा था। माइया और शैला के घर वालों ने ही उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। कोई भी उनकी मोहब्बत को समझने को तैयार नहीं था। वो दोनों ही अपनी मोहब्बत कुर्बान करने के हक में नहीं थे। एक दूसरे के बगैर जीने का उनके लिए मुहाल था। इसी बिना पर उन्होंने घर से भागकर निकाह करने का इंतहाई कदम उठाया था। मोहब्बत का रास्ता आज तक भला कब से किसी के लिए आसान रहा जो उनके लिए होता। रुकैया बेगम और तनवीर साहब को शैला के ऐन बारात वाले दिन भाग जाने पर जो बदनामी हुई थी, दोनों उसी वक्त शैला को ढूंढकर उसे खत्म कर देना चाहते थे, मगर शैला तक तो पहुंच नहीं पाए थे। लेकिन हुमायूं और शैला को वापस बुलाने के लिए तनवीर साहब ने एक चाल चली थी। किराए गुंडों को पैसे देकर उन्होंने हुमायूं के भाई और भाभी की गाड़ी की ब्रेक्स फेल करवा दी थी। मकसद सिर्फ उनकी मामूली एक्सीडेंट करवाना था, ताकि हुमायूं उनसे मिलने आए और लोग उन्हें पकड़ सके। मगर ब्रेक्स फेल हो जाने के बाद गाड़ी बेकाबू होती पास से गुजरते ट्रक से टकराई थी, और उनकी बदकिस्मती से अगर वो ट्रक बीच में ना आता तो आज शायद इतना सीरियस एक्सीडेंट ना होता। तनवीर साहब ने 2 लोगों के कत्ल का गुनाह तो अपने साथ ले लिया था, मगर हुमायूं और शैला तक भी नहीं पहुंच पाए थे। वो दोनों बहन भाई
شیلہ کا قصور کسی صورت معاف کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے تھے جب ایک دن تنویر صاحب کو ایبٹ آباد کے ایک شیلہ شاپنگ ہال میں نظر آئے تھے۔ وہ شیلہ کے سامنے جانے کے بجائے اس کا پیچھا کرتے ان کے گھر تک آن پہنچے اور ان کے دماغ میں کوئی اور ہی منصوبہ چل رہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد دونوں ملیشیا چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمایوں اپنے بھائی بھابھی اور بھائی کی موت کا سن کر چاہے جانے کے باوجود بھی واپس نہیں پہنچ پائے تھے۔ 1 مہینے بعد واپس لوٹ کر آئے ثاقب زرین سے ملنا چاہتا تھا۔ ماں باپ کا قصوروار ان دونوں کو سمجھتے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا، جس کے بعد شیلہ اور ہمایوں نے ایبٹ آباد میں ہی اپنی ایک الگ دنیا بسا لی تھی۔ شادی کے 1 سال کے بعد ان کے ہاں پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی، جس کا نام انہوں نے سلین رکھا تھا۔ اسے کچھ عرصہ کے بعد پھر شیلہ نے انہیں اپنی امید سے ہونے کی خوشخبری دی تھی۔ دوسری بیٹی بھی یہ جان کر ہمایوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، بے پناہ خوش تھی، مگر اس بات سے انجان تھی کہ ان کی خوشیوں کی مدت بہت کم تھی۔ شیلہ کا آخری مہینہ چل رہا تھا جب بدقسمتی سے ایبٹ آباد کسی کام سے ڈرائیور تنویر صاحب کی شیلہ پر نظر پڑی اور پھر سلین کو لیے باہر ڈنر پر لے کے ہمایوں نے فوراً طور پر ڈھال بندے ان دونوں کو تو محفوظ رکھا تھا، مگر وہ خود شدید زخمی ہوئے ہوش و حور سے بیگانے ہوتے انہیں بیچاروں مددگار کر گئے تھے، مگر ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ کس نے کیا تھا، اور ان کے ساتھ شیلہ اپنے گھر والوں سے تو اس بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے مطابق اس کے بھائی اتنے سپاک نہیں ہو سکتے۔ شیلہ کی اپنی حالت کافی تشویشناک تھی۔ یہ افسوسناک خبر سن کر ہمایوں شاہ کے بیسٹ فرینڈ، ان کی کلاس فیلو حبیب، جو ان دونوں کی محبت کے گواہوں میں ایک گواہ تھے، فوری طور پر وہاں پہنچ گئے۔ شیلہ کے ہاں ایک ننھی پری دلاویز نے جنم لیا تھا اور اس نے بھی بڑی بہن کی طرح اپنے بے حد حسین ماں باپ کے نقش چرائے تھے۔ ہمایوں کی حالت کس قدر نازک تھی یہ بات شیلہ بھی جانتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے دشمن کون تھے اور کہیں وہ ان بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ شیلہ نے سلین کو حبیب اور ان کی بیوی کی گود میں دے دیا تھا۔ وہ دونوں پہلے ہی بے اولاد تھے۔ بیٹی جیسی نعمت پا کر بے انتہا خوش ہوئے تھے، جبکہ دلاویز کافی ویک تھی، جس کی وجہ سے ابھی اسے آبزرویشن میں رکھا گیا تھا۔ شیلہ چاہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہیں بھیج پائی۔ ہمایوں کو سر پر گولی لگی تھی، جس کی وجہ سے انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا، اور ڈاکٹرز کے مطابق جب تک انہیں ہوش نہیں آ جاتا ان کی جان خطرے میں تھی۔ شیلہ اپنی وجہ سے حبیب صاحب اور ان کی بیوی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے ان کے بے حد اصرار پر دونوں سلین کو اپنے ساتھ وہیں سے چلے گئے تھے، مگر اگلے دن جو قیامت شیلہ پر ٹوٹی تھی، ان کی ساری حساسیت جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ ان کی بربادی کا سبب ان کے اپنا سگا بھائی تھا۔ تنویر صاحب اپنی آنکھوں میں اپنی مجرم بہن کا انجام دیکھنے ہاسپٹل آئے تھے اور بیڈ پر پڑی شیلہ کے سامنے جانے والے حملے کا اقرار بھی کر دیا، جس نے شیلہ کو مزید توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہمایوں پر دوبارہ حملہ کروا کر کے بچی کچھ سانسیں بھی لینا چاہتے تھے، مگر اس بار شیلہ اپنے شوہر کی ڈھال بن گئی تھی۔ اس نے راتوں رات ہمایوں کو دوسرے ہاسپٹل شفٹ کروا دیا تھا اور خود بھی دلاویز کے لیے وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر تب تک تنویر صاحب اس تک پہنچ گئے تھے اور نہ بتائے دلاویز کو ان سے شیلہ ہمایوں کے بارے میں انہیں مر کر بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ انہوں نے دلاویز کو ان سے چھین لیا تھا، مگر اسے زبردستی وہیں لے آئے تھے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہمایوں کا علاج جلد از جلد شروع کروانا بہت ضروری تھا، اس لیے وہ دل پر پتھر رکھتی دلاویز کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ تنویر صاحب نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر تلاش نہیں کر پائے۔ دلاویز کو گھر ساتھ اسی مقصد لے کر آئے تھے کہ شیلہ ایک دن اسے لینے ضرور آئے گی، تب اسے اس کے شوہر کو نہیں چھوڑیں گے۔ گھر والوں نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ دلاویز کو کوئی گیٹ پر اٹھایا، مگر سچ یہ تھا کہ اس کی روتی بلکتی ایک دن کی بچی کو اس کی ماں سے چھین کر لایا تھا۔ رقیہ بیگم بھی باقی گھر والوں کی طرح اصل حقیقت سے ناواقف تھے۔ تنویر صاحب اپنی مردانہ انا کو سکون پہنچانے کے لیے اپنی سگی بہن کی زندگی اجاڑ کے رکھ دی تھی، جس کا انہیں ابھی ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا۔ فضیلہ یہ ساری حقیقت بتاتے ان دو محبت کرنے والوں کی زندگیوں کی تلیوں پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دونوں کہاں ہیں اب؟ زرین ہونٹ پیچھے پتریلے تاثرات سجے چہرے پر کے ساتھ بولا تھا۔ ان کی سنسناتی آواز ایسی تھی کہ فضیلہ نے خاموشی سے ایک چٹ اسے پکڑائی تھی۔ ہمایوں صاحب سر پر گولی لگنے کی وجہ سے اپنی یادداشت کھو بیٹھے تھے، جس کے بعد شیلہ بیوی نے اپنی سچی محبت کا ثبوت دیتے انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ پچھلے 21 سالوں سے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں، جو انہیں پہنچانے سے بھی انکاری ہیں۔ کاش ان کی محبت رکاوٹ بننے والے 1% بھی یہ جان پاتے کہ ان کا رشتہ کتنا پاکیزہ ہے۔ فضیلہ بیوی نے سر اٹھا کر زرین کی جانب دیکھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمایوں صاحب کی چھوٹی بیٹی کیسی ہے؟ ان ظالموں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا؟ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں؟ فضیلہ بیوی کی آخری بات پوری ہونے سے پہلے زرین نے سختی سے کاٹ دی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، بیوی ہے اب وہ میری، کسی کی جرت نہیں اس کے ساتھ غلط کرنے کی۔ یہ بات کہتے زرین کی آنکھوں کے سامنے قلم کی طرح
فلم کی طرح وہ تمام سین چلنے لگے تھے جب جب اس کے دل کے ساتھ غلط کیا تھا۔ زرین ایک بار پھر اس سے ایڈریس کنفرم کرتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس کے ماں باپ اس سے ہمایوں شاہ کی وجہ سے ہی چھن گئے تھے، کہیں نہ کہیں قصوروار وہ بھی تھے، مگر انہیں تو اپنی غلطی سے کئی بڑی سزا مل چکی تھی، پھر وہ بھلا کیوں کر ان کے ساتھ غلط کرتا؟ اسے بس اسی بات کا پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کاش وہ اس سے پہلے مل جاتے تو ان کی پہلے کوئی مدد کر پاتا، مگر تنویر کو اب اس کے ہر گناہ سمیت سود سمیت دینے کا عہد کر چکا تھا۔ دل نے اس سے صحیح کہا تھا کہ وہ ایک شخص کے لیے سزا سب کو دے کر غلط کر رہا تھا، اسے باقی سب رشتوں کے ساتھ اب جلد از جلد دل کے حصے کی ساری خوشیاں اسے لٹانی تھی۔ وہ اسے اس کے ماں باپ اور بہن سے ملوا کر اس کی ویران اور اداس آنکھوں میں روشنی بھرتے دیکھنا چاہتا تھا۔ دل اگلے دن بھی زرین کے آنے کا ویٹ کرتی رہی تھی، مگر نہ ہی خود آیا تھا اور نہ ہی اس کی کال آئی تھی۔ کال نرمین کا نکاح تھا جسے دل کسی طور مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نرمین نے ہمیشہ اسے بہت محبت اور مان دیا تھا، اس کی ہر چھوٹی چھوٹی کی ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ وہ باقیوں کے رویوں کی وجہ سے نرمین کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نرمین صبح سے اسے نہ جانے کتنی بار کالز کر چکی تھی، جس پر آخر دل نے زرین کی پرمیشن کے بغیر ہی خود جانے کے ڈیسائیڈ کر لیا تھا۔ ویسے بھی یہاں ہوتے زرین نے کون سا ان کے ساتھ آنا تھا، وہ جو اس کے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ مجھے پتا تھا میری گڑیا ضرور آئے گی، دل پلیز ہمیں معاف کر دو، اس دن ہم سب نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور بہت روڈلی بلکہ رقیہ پھپھو کی تو ٹون میں بات کی، اور اس وقت سچویشن ہی ایسی تھی اور پھپھو نے تمہارے خلاف بول بول کر ہمارے دماغ ویسے ہی خراب کر دیے تھے، تمہارے ساتھ بہت طریقے سے بات کی، ہم پلیز ہمیں معاف کر دو، ہم خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ نرمین سمیت سب ان کے ساتھ نے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ دل تو کبھی بھی اتنی کٹور نہیں تھی، ان سب کو اتنا شرمندہ دیکھ کر وہ اپنے دل میں اب ان کے لیے آئی میل دھو گئی تھی۔ گھر کے باقی سب افراد اس سے بہت عزت اور محبت سے ملے تھے، کیونکہ زرین شاہ نے ان کی حیثیت بدل دی تھی۔ سب کی نظروں میں اب بھی وہ سب کی جھڑکیاں کھانے والی دل نہیں تھی، بلکہ مسز زرین شاہ تھی، جس کے آگے گھر والے اکثر احسان مند ہو کر نظریں جھکا جاتے تھے۔ آپی، آپ کا دولہا کیسا ہے، کون ہے، کب کیسے چاند بن کر اتر رہی ہیں؟ دل کا واپس پہلے جیسا چہکتا لہجہ سن کر سب کے چہروں پر طمانینت بھری مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بہت زیادہ ہینڈسم اور رچ فیملی ہے اور اس قدر مہذب انسان ہے کہ بندہ بس بیٹھ کر سارا ٹائم انہی کی باتیں سنتا رہے۔ ویسے پریشان نہ ہو، اتنا ہینڈسم ہونے کے باوجود بھی تمہارے شاہ سب کو ٹکر نہیں دے پائے گا۔ صفیہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی جب سویرا نے اسے چھیڑنے کے لیے لقمہ دیا تھا۔ دل کے سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جبکہ وہ تو ٹھیک ہی مسکرا نہیں پائی تھی، جو شخص اس کا تھا ہی نہیں تو اس کے حوالے سے وہ خود کو کیسے خوش نصیب گردانتی۔ زرین نے اسے واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے اور میرا اسے ماما پکڑ کر زرین پر جس قدر غصہ آ جاتا تھا، وہ اسی بات کی گواہی تھی کہ زرین اب بھی اپنی پہلی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ زرین شاہ دل کی اور زندگی کہیں اس کی جگہ نہیں تھی۔ دل کی آنکھوں میں نمکین پانی بھر آیا تھا، باقی سب سے چھپانے کے لیے وہ فون آ جانے کا کہہ کر بہانہ کرتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ سلین کی قاسم سے بات ہوئی تھی، جس کے مطابق ابتہاج کی مرضی کے بغیر اسے گھر سے نکلنا ناممکن تھا، اس لیے سلین خود ہی کوئی طریقہ سوچ کر اس کی اجازت سے وہاں سے نکل سکتی تھی۔ سلین پہلے تو ابتہاج کے پاس جا کر اسے بات کرنے سے صاف انکار تھی، مگر قاسم کے سمجھانے پر کیا نہ کرتی مصدق کو وہاں جانا پڑا اور اس نے ابتہاج سے کمرہ علیحدہ کر لیا تھا اور اپنے بیڈ روم میں ہی، جبکہ سلین نیچے والے ایک روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ اس نے ہر طرف سے ابتہاج کو قطع تعلق کر لیا تھا، مگر حیرت طور پر ابتہاج نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سلین نے لرزتے قدموں اور بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ ابتہاج کے روم کو دروازہ کو ناک کیا۔ کافی دیر کے بعد جواب نہ پا کر اسے آگے بڑھنا پڑا۔ ہمت جب مجتمع کر واپس پلٹنا چاہتی تھی، مگر اندر قدم رکھتے ہی سگریٹ کے دھوئیں سے بری طرح کھانسنے لگی تھی، جب اس کی نظر سامنے پورے بیڈ پر پھیل کر سوئے ابتہاج لغاری پر پڑی تھی، جو منہ کے بل سویا تکیہ اپنے سینے سے ساتھ بوچے ہوئے تھا۔ وہ شرٹ لیس تھا۔ سلین بے اختیار اس کے چوڑے مضبوط شانوں پر نظریں چراتے اپنا رخ موڑ گئی۔ وہ بار بار خود سے الجھی جاتی، اب بھی بھلا اس شخص کو دیکھ کر اس کا تحفظ کیوں احساس ہوتا ہے؟ وہ ابتہاج کے بارے میں اتنا غلط سننے کے بعد بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہی تھی اور انہیں سب باتوں سے گھبرا کر سحر انگیز شخص سے دور جانا چاہتی تھی۔ اوف اللہ جی، یہ کیسا انسان بنایا ہے آپ نے، بھلا اس گھٹن زدہ ماحول میں کون سانس لے سکتا ہے؟ سلین خود سے بڑبڑاتی کھڑکی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ پردہ ہٹا کر کھڑکی کھولتے اس نے روم آکسیجن کی کمی پوری کرنی چاہی تھی۔ یہ کام کر کے وہ واپس ابتہاج کی جانب پلٹی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں مروڑتے وہ اسی کشمکش میں تھی کہ ابتہاج کو جگائے کیسے، وہ اس سے بات کیسے کرے۔ بیڈ کے قریب آتے اس کی نظر جلے ہوئے سگریٹس سے بھری ایش ٹرے پر پڑی اور پتہ نہیں اور نہ جانے کون کون سے نشے کرتا ہوگا یہ شخص۔
वो अफसोस से सर हिलाती अपनी उलझन कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बोल गई थी। बेड के करीब इब्तिहाज के सर पर खड़े उसने फैसला नहीं हो पा रहा था इब्तिहाज को जगाकर उससे बात करे या फिर उससे उठने का इंतज़ार करे। इब्तिहाज के उल्टा सोने की वजह से उसका चेहरा देखने से कासिर थी। उसे इस तरह जगाना सुलेन को खतरे से हाल ही नहीं लगा था, इसलिए वो उसके उठने का इंतज़ार करने का फैसला करती वापस पलटी थी, मगर अभी वो एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई थी जब इब्तिहाज ने एक कदम करवट बदलते उसकी कलाई पकड़कर अपनी जानिब खींचा था। सुलेन इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी, सीधी उसके सीने पर आन गिरी थी। सवेरा, जिस स्पीड से तुम काम कर रही, मुझे लगता है साड़ी में नरमीन आपी के निकाह तो नहीं बल्कि उनके बच्चों के निकाह में ज़रूर पहन पाऊंगी। दिल अपने प्लाजो के हुक से उलझती सवेरा पर चोट करती बोली थी, जो पिछले 2 घंटों से उसी में लगी हुई थी। ये डार्क पर्पल कलर की शिफॉन नफीस मुज़य्यन इंतहाई खूबसूरत साड़ी थी जो मुनज़्ज़ा ने उसे गिफ्ट की थी, और दिल को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ड्रेस पहने। सबकी फरमाइश पर उसने इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल इसी पहनने में थी। तुम अपनी ये बड़बड़ बंद करो 2-5 मिनट के लिए तो मेरा काम ज़रूर हो जाता। सवेरा तंग आकर उसके आगे जोड़ती उसे बाहर का रास्ता दिखा गई थी। अगले 5-15 मिनट में ठीक ना हुई तो उसकी हुक तो मैं तुम्हारा ये आज के फंक्शन वाला ड्रेस पहन लूँगी। दिल बाहर निकलते हुए भी पहले से सजी हुई थी और सवेरा को चढ़ाना ना भूली थी, मगर बाहर आकर थोड़ा सा आगे बढ़ी थी जब अचानक आते सुफियान से उसका सामना हुआ था। शादी के बाद उसका सुफियान ये दूसरी बार सामना हुआ था जो उसे पहली की तरह वीक लगा था। दिल, मुझे तुमसे बात करनी है। सुफियान हंसत भरी नज़रों से उसके जगमगाते चेहरे की जानिब देखते हुए बोला था। अपनी बुजदिली की वजह से वो उस लड़की को खो चुका था, मगर अब वो अपनी गलती सुधारने की आखिरी कोशिश करना चाहता था। दिल को वो बचपन से जानता था, इसलिए उसे देखकर बहुत जल्द से पहचान गया था। वो दिल खुश नहीं है, सबके सामने अपनी इज्जत रखने के लिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए खुश करती है। जी बोलें। दिल को उसे देखने का अजीब सा अंदाज था। दिल जुज़बुज़ सी उसके पीछे हो रही थी। दिल, तुम चाहे सबसे कितना भी झूठ बोलो, मगर मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ज़ुरैन शाह के साथ खुश नहीं हो। सुफियान की बात के आगाज़ पर दिल ने झटके से सर उठाकर उसकी जानिब देखा था। और खुश हो सकती भी कैसे हो? जो शख्स अपने नौकरों को भी ब्रांडेड चीज़ें पहनाता हो, वो भला अपनी लाइफ पार्टनर के तौर पर किसी ऐसे इंसान का इंतखाब कैसे कर सकता है जो उसके स्टैंडर्ड में कहीं फिट नहीं आती? सुफियान बोलता जा रहा था। दिल दुख भरी नज़रों से उसकी जानिब देखती खामोश खड़ी रही। उसकी हर बात सच थी, मगर बेहद तल्ख। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैं पुप्पो और माँ की बातों में आ गया और गलती सुधारना चाहता हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। हमेशा तुम्हारी ढाल भरकर खड़ा रहूँगा। अपने ऊपर ज़ुरैन शाह के रिश्ते का बोझ खत्म कर दो। मैं पूरी इज्जत और मोहब्बत से तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। सुफियान का हर अल्फाज दिल पर हैरत और बेयकीनी के पहाड़ टूटे थे। सुफियान उसे ज़ुरैन से तलाक लेने के लिए बोल रहा था। आपको किसने इजाज़त दी मेरी ज़िंदगी के बारे में प्लानिंग करने और फैसला करने का? ज़ुरैन मेरे साथ जैसा भी है, मगर मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ उनसे। मरते दम तक अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी। और रही बात इज़्ज़त और मोहब्बत की, तो उस घर में इतने साल रहने के बावजूद ये दोनों चीज़ें मेरे शौहर की वजह से ही मुझे मिली हैं। आपने तो आज तक ऐसी बात की है, मगर आइंदा ऐसा कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। दिल को सबसे ज़्यादा गुस्सा ज़ुरैन से अलग वाली बात पर आया था। ये तस्वर उसके राह ना किए हुए था। लगता है ज़ुरैन शाह से ज़्यादा उसकी दौलत से इश्क हो गया तुम्हें, जिसे छोड़ने को तैयार नहीं हो तुम। सुफियान को दिल का इनकार आग लगा गया था। अभी वो थोड़ी देर पहले ही आप मुझे जानने के दावादार कर रहे थे, मगर आप कहीं ज़्यादा तो ज़ुरैन मुझे जानते और समझते हैं। दिल उस पर अफसोस भरी तंजिया मुस्कुराहट उछालते वहाँ से निकल आई थी, क्योंकि उसकी पलकों की बाट पर अटके आंसू दीवार तोड़कर बाहर आ गए थे। वो बहुत पुरएतमाद से सुफियान की बातें ठुकरा गई थी, मगर उसकी काफ़ी सारी बातें सच थी। लेकिन दिल यहाँ अक्लमंदी का सबूत देती, सब कुछ अपने अंदर पोशीदा रख गई थी। अपनी पर्सनल बातें बाहर करके अपनी और ज़ुरैन की इज्जत खराब नहीं करना चाहती। ये क्या बदतमीज़ी है? छोड़े मुझे। उसका दिल से दूर से ही उस शख्स को देखकर धड़क उठता था। उस वक्त कसरती सीना जोड़ा उसके सामने। उसने इब्तिहाज के ऊपर उठना चाहा था, मगर इब्तिहाज ने अपने गिर्द बाहों का हिसार कायम करते हुए ऐसे करने से रोक दिया था। बदतमीज़ी नहीं, नशा है मेरा। और अभी इसी की बात कर रही थी ना तुम। बताना चाह रहा हूँ कि मुझे 2 ही चीज़ों की आदत है, एक सिगरेट और दूसरा नशा। हो तुम पहले वो नशा करके सोया हूँ, अब ये करके सोना चाहता हूँ। सुलेन के बालों से कैचर निकालकर दूर उछालते उसके स्याह जुल्फों की आबशारों को अपने ऊपर बखेरता हुआ सुलेन उसके ऊपर अल्फाज और अब हरकत पर शर्मो हया से सुर्ख हुई थी। ये शख्स जब बेबाकी पर उतर आता था तो सारी हदें क्रॉस कर जाता था। मिस्टर इब्तिहाज लगारी, छोड़े मुझे और अपनी बेहूदगी भरी बातें किसी और से जाकर करे। सुलेन अपना चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके चौड़े सीने में मुंह छुपाए बोलती हुई इब्तिहाज को अपने होंठों का
نرم گرم لمس میں بخش رہی تھی اور اسے اپنے تڑپتے دل میں ٹھنڈا سی اترتی محسوس ہوئی۔ دیکھ لو، تم خود ہی مجھے کسی اور کے پاس جانے سے اجازت دے رہی ہو اور بعد میں پھر مکرنا نہیں۔ ابتہاج کروٹ بدل کر اسے اپنے نیچے کرتا پوری طرح سے اس پر حاوی ہوا تھا۔ سلین اس کے چہرہ اتنے قریب دیکھ کر سرخ ہوئی تھی اور اس کے اس لمحے کو کوس رہی تھی جب ابتہاج کے پوچھنے پر اس نے فیصلہ کیا تھا۔ میری طرف جو مرضی کرے چاہے۔ اس نے سلین کے لہجے کو دیکھا تھا۔ ابتہاج کی بے قرار ہوتی دھڑکنیں اسے دیکھ رہی تھی۔ اور مجھے باہر جانا ہے، اسی کام کے سے نیچے کھڑے کیے اپنے گھٹنے سے کہ مجھے جانے دے۔ ابتہاج کو اپنے چہرے پر جھکتا سلین جلدی سے تیز لہجے میں بولی تھی، جبکہ آدمیوں کے اتنا اچھا لفظ استعمال کرنے پر ابتہاج کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی جو کہ لمحے ہزارویں حصے میں معدوم بھی ہو گئی تھی۔ اگر میں نہ جانے دوں تو ابتہاج اس کا جواب جاننا چاہتا تھا، تو میں خود ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور واپس کبھی آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ سلین کے الفاظ ابتہاج لغاری کا سویا ہوا غصہ جگا گئے تھے۔ جس لڑکی کو وہ اپنی کل کائنات مان چکا تھا، جس سے اپنی مزاج کے خلاف جا کر پیش آیا تھا، اس کے آگے اس کی ذرا برابر بات کی اہمیت نہیں تھی۔ یہ الفاظ بول کر تم نے بہت بڑی غلطی کر دی سلین، اب تمہیں اس کا حساب تو دینا ہوگا۔ ابتہاج کے سرد ترین تاثرات اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت دیکھ سلین کی ہوائیاں اڑی تھی۔ کو کیا مطلب؟ سلین سے بولا نہیں گیا تھا۔ ابتہاج کا ہاتھ اپنے دوپٹے کی جانب بڑھتا دیکھ کر اس کا دل خوف کے مارے حلق میں آن اٹکا تھا۔ اب ایسا کچھ نہیں کریں گے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ سلین نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ملائم نازک ہاتھ تھامتے اس کے ارادوں کو باز رکھنا چاہتا۔ ایسا کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ ابتہاج کو اس کا خوفزدہ چہرہ مزید اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنے ہاتھوں پر گرفت کیے ہاتھ چوم لیے تھے۔ سلین نے فوراً اپنے ہاتھ واپس کھینچے۔ آپ نے بولا تھا نا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ سلین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے روکے اسے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ سلین حبیب کے معاملے میں اس کا واقعی بہت نرم تھا، ورنہ اس پر غصہ کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے سزا دے سکتا تھا۔ اوپر سے خوفزدہ ہو کر وہ حرکتیں کر رہی تھی، ابتہاج کا رہا سا غصہ بھی ختم کر گئی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ابتہاج اس کی تھوڑی کو ٹچ کرتے ہوئے سوال کیا تھا، جبکہ سلین اس کی گستاخیوں پر خود میں سمیٹنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا بری طرح دھڑک رہا تھا اور اس کے بے حد قریب موجود ابتہاج لغاری بھی سن پا رہا تھا، مگر وہ پہلے کی طرح کچھ الٹا سیدھا بول کر ابتہاج کے غصے کو پھر جگانا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے بس تھوڑے ٹائم کے لیے باہر جانا ہے، اس گھر میں قید رہ کر مجھے میرا دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے۔ سلین نے بے چارگی سے اسے اپنا پرابلم بتایا تھا، تو میں ساتھ لے چلتا ہوں۔ ابتہاج کی گہری نگاہیں سلین کو کنفیوز کر رہی تھی۔ اسے مزید جھوٹ بولنا مزید مشکل ہو گیا تھا۔ نہ نہیں، مجھے کچھ ٹائم اپنے ساتھ اکیلے گزارنا چاہتی ہوں۔ ابتہاج نے گھبرا کر سلین کے ماتھے پسینے کی چند ننھی بوندیں نمودار ہوئی، جسے ابتہاج نے ہونٹیں دھیمی سے اپنی ہتھیلی سے صاف کیا۔ اس کے نرم لمس پر سلین کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ نیچے گاڑی موجود ہے، تم جا سکتی ہو، ڈرائیور کو ساتھ لے کر جانا نہ لے جانا تمہاری چوائس ہے، کوئی نہیں تمہیں روکے گا۔ ابتہاج اپنی بات مکمل کرتا پیچھے ہٹ گیا۔ سلین نے بیڈ سے اٹھ کر اس سے دور ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ ابتہاج کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک منٹ رکو۔ ابتہاج کی سنجیدہ بھاری آواز پر سلین کے قدم زمین میں جکڑ گئے تھے۔ وہ جلد از جلد اس گھر سے، اس شخص کی قید سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی، مگر ابتہاج لغاری اس کا امتحان پر امتحان لیے جا رہا تھا۔ سلین اس کی پکار پر دھیرے سے پلٹی تھی جب ابتہاج چلتا اس کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ اب وہ بلیک ٹراؤزر کے اوپر بلیک سلیو لیس بنیان پہن چکا تھا۔ دراز کسرتی وجود لیے یہ حسین مرد صرف اس کا تھا، مگر وہ خود ہی اس کے ہونے سے انکاری تھی۔ روشن گھنے بالوں سے سجی کشادہ پیشانی، کھڑی مغرور ناک، سیاہی مائل انابی لب جس میں زیادہ تر سگریٹ ہی دبا رہتا تھا، مضبوط کسرتی شانے اور چوڑا سینہ ہمیشہ کی طرح تان کر کھڑے وہ سلین کی ہارٹ بیٹ تیز کر گیا تھا۔ سلین نے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جانے سے پہلے اس کا چہرہ اپنے ذہن پر نقش کرنا چاہا تھا۔ اب چاہے حالات بدل گئے تھے، مگر ایک وقت میں اس نے بھی ابتہاج لغاری سے محبت کی تھی، جو اب کبھی کبھار اس کے دل میں سر اٹھا جاتی تھی، مگر سلین اس شخص کی اصلیت یاد کرتے ہر بار اسے واپس اندر دبا دیتی تھی۔ کاش تم اتنے ظالم اور شفاق نہ ہوتے تو آج سب کچھ کتنا اچھا اور خوبصورت ہوتا۔ سلین کے دل میں وہی صدا نکلی تھی جو اب وہ دن میں نہ جانے کتنی بار مانگنے لگی تھی، بس میری ایک بات یاد رکھنا، جتنی محبت کرتا ہوں تم سے، اس سے بھی کہیں زیادہ اعتبار ہے تم پر، اور یہ بھی یقین ہے کہ میری بیوی کبھی ایسا کچھ غلط نہیں کرے گی جس کے بعد اسے پچھتانا پڑے۔ ابتہاج اسے دونوں کندھوں سے تھام کر بولتا، اس کے ماتھے پر ہونٹوں کا گہرا لمس چھوڑتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ سلین کتنی ہی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی تھی۔ یہ شخص کیسے طلسم میں باندھ گیا ہے، وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر اس کے قدم نہیں اٹھ پا رہے تھے۔ ابتہاج لغاری، آپ واقعی بہت ظالم انسان ہیں،
باقی لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل کر انہیں تباہ کرتے ہیں، مگر میرے تو دل کو ہی اپنی محبت کا عادی بنا کر میں ہمیشہ کے لیے ویرانیاں بھرتی ہیں جو اب آگے بھی آباد نہیں ہو پائے گی، کبھی نہیں۔ سلین آنکھوں میں آنسو لیے بے دردی سے رگڑتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی حسین لگ رہی ہو دل، یہ تم ہی اور ہونا یار، بالکل ایسا لگ رہا ہے کوئی ماڈل ریمپ واک کرنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ صوفیہ لان میں داخل ہوتی دل کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، فنکشن کا سارا انتظام گھر کے لان میں ہی کیا گیا تھا اور اقرا ڈیکوریشن میں بہت اچھی لگ رہی تھی اور بڑا سا لان مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ بہت سے لوگ حسد اور رشک کی نظروں سے بیش قیمت ساڑی اور ڈائمنڈ سیٹ پہنے نگ سکسی تیار کھڑی دل پر پڑی تھی۔ اس نے اپنے بالوں پر شرٹ سٹریٹ کر کے نیچے ہلکا ہلکا کل کر رکھا تھا اور ساڑی کا بہت اچھے سے کیری کیے لائٹ ریڈ لپسٹک ہونٹوں پر سجائے ہلکے پھلکے ہوش ربا ہنسی لگ رہی تھی دلکش۔ آؤ سے اپنی نظریں ہٹانا آج سب کے لیے بہت ہی مشکل ہو رہا تھا۔